الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو. بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے مسجد میں، اور خیمہ میں خود لگاتی تھی. کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خیمہ لگایا اللہ کے نبی کے لیے، اور ان کا خیمہ بھی انہوں نے لگا لیا. تو حضرت حفصہ جو عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں اور اللہ کے نبی کے زوجہ ہیں، انہوں نے آ کے عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہا، میرا خیمہ بھی لگانے کی اجازت دیجیے. عائشہ صدیقہ نے انہیں بھی اجازت دے دی. پھر اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش آئیں، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا 4 خیمے ہیں مسجد میں، ایک آپ کا، ایک عائشہ کا، ایک حفصہ کا اور ایک زینب کا رضی اللہ عنہن. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیوں لگایا گیا ہے؟ آپ کو لگا کہیں یہ آپس میں بیویوں کا ایک دوسرے میں تنافس تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا ان سب کو ہٹا دو، ان سب کو نکال دو. اور خود آپ نے بھی اعتکاف نہیں کیا. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آپ نے رمضان کے بعد شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، آپ کی ازواج بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. اگر مسجد کے علاوہ بھی کہیں اعتکاف ہو سکتا تو اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو کہتے کہ تم اپنے گھروں میں اعتکاف کرو. حالانکہ آپ نے خیمے اٹھانے کا حکم دے دیا، مسجد بھی چھوٹی تھی، ان میں 4 لوگوں کے خیمے. آپ نے خواتین کو اس کی تعلیم نہیں دی، اپنی بیویوں کو آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی کہ تم اپنے گھروں میں اعتکاف کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو. اور بخاری ہی کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا موت تک، آپ نے فوت ہونے تک اعتکاف کیا ہے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا ہے مسجد میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد خواتین نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے، آپ کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے. یہی چیز مشروع اور سنت ہے. گھروں میں اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ گھروں میں اعتکاف درست نہیں ہے. اگر ایسا جائز ہوتا اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو حکم دیتے، اس کی تعلیم دیتے، اس میں آسانی بھی ہے ان کے لیے اور ان کے لیے سہولت بھی ہے. اس کے باوجود آپ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. اسے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے سوال پوچھا، ایک عورت نے نظر مانی ہے، نیت کی ہے کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے گی. ہمارے گھر میں جو نماز پڑھنے کی خاص جگہ ہوتی ہے اسے بھی مسجد کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقتاً وہ مسجد نہیں ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے نیت کی ہے کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا بدعۃ وابغض الاعمال الی اللہ بدعہ. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس یہ بدعت ہے اور اللہ کے پاس سب سے ناپسندیدہ عمل بدعت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس عمل کو بدعت قرار دیا. لہٰذا یہ حق ہے مسجد کا کہ اعتکاف صرف اسی میں ہوگا، مرد ہو کہ خواتین. اور دوسرا مسئلہ جو ہمارے پچھلے درس سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اعتکاف مسجد میں ہے جو کہ نمازوں سے زیادہ بڑا ہے، نمازوں میں ایک مقررہ وقت میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جب عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کو مشروع کیا گیا ہے جس میں انہیں دن بھر رہنا ہوتا ہے، رات بھر رہنا ہوتا ہے، تو نماز پڑھنا بدرج اولا جائز ہے. بدرج اولا یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. جب دن اور رات عورتیں مسجد میں اعتکاف کر رہی ہیں تو کیا وہ نماز نہیں ادا کر سکتی ہیں؟ تو اہل علم نے کہا اعتکاف سے اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ خواتین کا مسجد میں ادا کرنا یہ ثابت ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر یہ چیز ممنوع ہوتی تو نماز سے پڑھ کر اعتکاف سے منع ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں تو دن رات مسجد میں ہونا ہوتا ہے. جب یہ چیز جائز ہے تو نماز بھی بدرجہ اولا جائز ہے. اہل علم نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.